أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے محفل میں بیٹھنے اور قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی تبارک و تعالی انسان کو عدم سے وجود میں لانے والے ہیں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا، موت دینا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آزاد بنانا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے فقیری دینا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے ہنسانا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے رونا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سخت سزا دی جنہوں نے اللہ کی باتوں کی نافرمانیاں کی، رسول کی تکذیب کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اپنے نبیوں اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں سخت حفظ میں لیا. خلاصہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اے انسان، خصوصاً مشرکین مکہ اور آنے والے تمام نسل انسانی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے ان سے خاص طور پر خطاب ہے کہ نبیوں کا یہ تسلسل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح میں مبعوث ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان نبی بنانا، یہ نیا طریقہ نہیں بلکہ پرانا صدیوں سے یہ طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں نبی گزر چکے. توریت دیکھو، انجیل دیکھو، زبور دیکھو، بہت سارے نبیوں کے تذکرے بھی ہمارے سامنے ہوئے. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی کتابیں ہیں، تو ان سب کو معلوم بھی ہے تمہیں کہ یہ نبیوں کا یہ نیا سلسلہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیشتر نہیں ہوا بلکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ پہلے سے چلا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو ڈرانے والے. اس طریقے سے ڈرانا کہ سامنے جہنم ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے سے ڈرا رہا ہے کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ. جس طریقے سے ایک گاؤں ہو، ایک بستی ہو یا ایک شہر ہو، شہر کا مالک یا گاؤں کا مکھیا الرٹ جاری کر دیتا ہے یا ملک کا وزیر اعظم الرٹ جاری کر دیتا ہے تو بہت خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا موسم وغیرہ کے آتے ہیں تو مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت خطرناک بارش، سخت طوفان آنے والا ہے. تم سب اپنے بچنے کے اسباب پیدا کرو. اسی طریقے سے سخت طوفان آنے والا ہوتا ہے یا سخت سیلاب علاقے میں قریب آ گئی اور اب آئے یا تب آئے تو کسی نے خبر دی سخت طوفان آ رہا ہے اور سمندر کا پانی آ رہا ہے، تم سب کو لے کے ڈوب جائے گی، تم یہاں سے نکل جاؤ. اسی طریقے سے نبی بھی ڈرانے والے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پہاڑوں پر چڑھ گئے، صفا پہاڑوں پر چڑھ کر بنی عدی بنی عبداللہ
تم سب آؤ میری باتوں کو سنو. جب سب لوگ جمع ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لکم، میں تم سب میں تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے سب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. یعنی اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے میں کوئی لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری باتوں کو تصدیق کرو گے؟ تو سبھی نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیں ہمیشہ اکثر بولتے پایا ہے، ضرور آپ کی بات کو مانیں گے، تصدیق کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو لوگ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے درمیان آئے اللہ کا پیغام لے کر، تاکہ امت انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے. ایک سامنے سانپ ہے اور اب انسان کو جیسے تب جیسے سانپ نہیں آ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے سے پہنچ جاؤ. اگر اس راستے سے جاؤ گے تو خطرہ ہے، تمہاری جان کی پروانی ہے، بربادی ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متنبع کرنا، اپنے نفسانی خواہشات پر نہ چلو، سیدھے راستے پر چلو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، یہ جنت والا راستہ ہے. نہیں مانو گے تو جہنم والا راستہ ہے، تو سانپ والا راستہ ہے جو پور ہوتا ہے. تو یہ ڈرانے کا جو سلسلہ چلا ہے یہ نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں نبی، ہزاروں نبی، تقریباً 1,40,000 نبی کرام تشریف لائے اور لوگوں کو ڈرائے، اور بہت سے لوگوں نے مانا اور بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. جنہوں نے نہیں مانا ان کا سب نتیجہ پچھلے قوم کی ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جب نبی کو ڈرا رہے ہیں تو یاد رکھو قیامت سب سے خطرناک خوفناک آنے والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ہم سے اتنا قریب ہے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو قریب کر کے اس طریقے سے کہا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ. پہلے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ دوری کا فاصلہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت ہونا ہی اور بہت ہونا ہی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو جب قیامت قریب ہے اور قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کا ایک دن وقت مقرر ہے، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، تو وہ قیامت کا وقت مقرر ہے اور قیامت کی ہولناکی خوفناکی کی پورے دنیا کا نظام برہم ہو جائے گا، ٹوٹ کر بنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع کیا جائے گا، انسان جمع ہوں گے، سب کو اپنے لیے حساب دینا پڑے گا. تو گویا حساب دینے میں جو مجرم ہے اس کو سخت قسم کے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی انسان ہرگز بچ بھی نہیں سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی غلط حرکت کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین کی باتوں کو سنتے تھے. قرآن کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے، لوگوں کے سامنے جاتے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے، گائے لگاتے، شور غل کرتے، مذاق اڑاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ہماری باتوں سے تعجب کرتے ہو قیامت کے داشوں سے اور ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا. تمہیں اپنے ایک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یاد رہے ماننے والے انسانوں میں ایمان والو، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو. بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورۃ نجم میں اتری تھی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا بھی گروہ تھے، مشرکین کا بھی تھا. تو جتنے بھی مشرکین اس مجمع میں تھے اور مسلمان نے سب کے سب سورت کو سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کیا. تو اس سورت میں ایک سجدہ ہے آج میں، تو جہاں بھی سجدے کی آیت انسان پڑھے تو وہ سجدہ ایک سجدے تلاوت کے نام سے وہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، وہ واجب ہے. دیکھیے هذا نذير من النذر الأولى
یہ نبی یعنی یہ مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے ڈرانے والوں میں کا ڈرانے والا، یہ نبی یعنی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈرانے والوں میں کا ڈرانے والا، یعنی پہلے نبیوں میں جو نبی ڈرانے تو امت کو اسی ڈرانے والوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے ہیں، یعنی جہنم کے راستے سے ڈرانے والے ہیں تاکہ انسان جہنم سے صاف والے راستے سے بچ کر اچھے راستے صاف راستے پر سیدھے راستے پر چلنے والا۔ عظیمت العاقبہ، قریب آنے والی چیز قریب آ چکی ہے، یعنی قیامت آنے والی چیز آ چکی ہے۔ قیامت کتنی قریب ہے؟ جو میری شہادت جو مسند احمد کی روایت ہے بخاری شریف کی، لیس لها من دون الله کاشفہ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی کار نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کار نہیں سکتا، اللہ ہی کو اس تعلیم میں ہے کب آئے۔ أَوَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ تعجب کرتے ہیں کیا آسمان کی بات کی باتیں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لوگ تعجب کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کرے۔ أَوَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، کہتے لگا لو، مذاق کر رہے ہو، بس مستی میں وقت زندگی گزار رہے ہیں، دین کی طرف کوئی توجہ نہیں، رسول باتیں بتا رہے ہیں کوئی توجہ نہیں، اللہ کا حکم سامنے بولا جا رہا ہے کوئی توجہ نہیں، بس اپنی مستی میں مست مگن۔ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے بھی نہیں، کا خوفناک ڈراؤنا عذاب پچھلے قوموں کا تذکرہ بھی ہوتے رہتا ہے، قوم لوط کا ہے، قوم ثمود کا ہے، قوم عاد کا ہے، ان سب قوموں کا تذکرہ ہوا، تم روتے بھی نہیں، تمہارا دل سخت ہو چکا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم لوگ کھیل میں مست ہو، ایک غفلت میں مست، کھیل میں، دنیا کی کھیل میں۔ إِنَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا جو زندگی ہے کھیل کود کا سامان، کھیل کود۔ إِنَّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لعب کھیل کود ہے، ایک زینت ہے، آپس میں ایک انسان جو اسے پر فخر کرتا ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میرا مال، میری گاڑی، میرے پاس یہ، میرے پاس بس ایک دوسرے میرے اتنے اولاد، میرے اولاد اتنے، یہاں تک پہنچ گئے تمہارے ایسے، بس ایک فخر کی چیز ہے اور زینت ہے۔ تو اس دنیا میں تم کھیل میں مست مگر ہو، مست مگر رہو، وقت آئے گا تو مزہ چلنا پڑے گا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، لہذا مومن انسان، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ پورے طور پر اللہ کی اطاعت۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، اور چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک جماعت ہو، وہ جماعت کا گزر جنگل سے ہو رہا ہو اور اس کو سخت پیاس بھوک لگی ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے پکا ہوا کوئی چیز نہ ہو، مال منجر ہو، چاول وغیرہ ہو، مگر پکانے کے لیے لکڑی وغیرہ نہ ہو۔ اب جماعت کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو بھیجے جاؤ، تم ادھر سے لکڑی چن کے لاؤ، تم ادھر سے تھوڑی لکڑی چن کے لاؤ، تم ادھر سے لکڑی چن کے لے آؤ، سب تھوڑی تھوڑی لکڑیاں چن کے لے کر آئیں گے، پھر کتنا سارا کام ہو جائے گا، وہ سارے ڈھیر ساری لکڑیاں جمع ہو گئی تو پیٹ بھر کھانا پکائے، پیٹ بھر کے اس کے کیا ضرورت ہو جائے۔ اسی طریقے سے انسان چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ گناہ کرتے 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 ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب اٹھا کے اس میں آ جاتا ہے۔ انسان چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھے، گناہ سے بچے اچھی طریقے سے اور اللہ کی قربانی کرے، اطاعت کرے، زندگی یہ سوچ کر گزارے کہ کہیں کسی موڑ پر ہمارے چلنے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، حکم و لباس میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یہ سوچ کر زندگی گزارے
اپنے جو معاملات طے کرے دین کو ترتیب دے کر زندگی گزارے، کیونکہ ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے، تھوڑی سی مشقت سے گزار دیے پھر تو ہماری بابا کامیابی۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا، اور اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔